بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، کیا ایک مسلمان خاتون اپنے خاوند کو نام سے پکار سکتی ہے؟ جائز ہے؟ پکارنا جائز ہے؟ عبد المجید، طاہر، کیا حال ہے؟ آ جاؤ، جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ بیوی کا بھی پیارا نام رکھنا چاہیے، اس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر آپ بیوی کا اچھا سا نام رکھیں، اس سے پکارے، اس سے محبت بڑھے گی، اور اس کے منہ میں لقمہ دیا کرے، وہ سارا بغض اور حسد ختم ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دینا کھانے کا، یہ آپ کو احد کی پہاڑ جتنی ایک نیکی نصیب ہوتی ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اس پر عمل کریں جو بات سنیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو نام نہیں لینا چاہیے۔ سرتاج، میرے تاج، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، زڑگیا کہنا چاہیے، اچھا سا نام پکارنا چاہیے۔ میرے چچا نے مکان خریدا ہے، اس کے اوپر 6 لاکھ قرضہ ہے، اس کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو گے۔ بھائی، بہن، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دو گے۔ ابھی گاؤں سے آتا ہے، میں تو رات کو آتا ہوں، لیکن آج بخاری شریف کا ختم تھا تو صبح میں آیا، تو ایک آدمی نے فون کیا، کہ مفتی صاحب، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کو عمرہ کرانا چاہتے ہیں، اس کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ عمرہ جائز ہے، زندہ کی طرف سے، مردہ کی طرف سے عمرہ جائز ہے، ثواب، ایصال ثواب۔ لیکن یہ عمرے کے جو پیسے ہیں نا، وہ تو مر چکا ہے، اور عمرہ سنت ہے، یہی پیسے کسی بہن بھائی کو دے دو، غریب، اور اس کے لیے کوئی کام چلواؤ، تو 50 عمروں سے اس کا ثواب زیادہ ہے، 50 عمروں سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سنو، عجیب، توجہ، بعض لوگ زیادہ عمرہ کرتے ہیں، اہم بات، زیادہ عمرے کرتے ہیں، تو دوسرے اس کے بارے میں سوچتا ہے یہ پیسے کسی غریب کو دو نا، بس ایک عمرہ کافی ہے نا۔ جواب: جو لوگ زیادہ عمرے کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ صدقہ بھی کرتے ہیں، ہاں، ان کو عمرہ کرنے دو۔ میں جا رہا تھا، 1900 نہیں، 2008 کی بات ہے، 8-9 کی بات ہے، میں جا رہا تھا گاؤں، اپنی گاڑی نہیں تھی، تو آئی ایس میں میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، گجرانوالا کا کوئی بڑا آدمی تھا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ گپ شپ، کہ امریکہ میں جوڑ ہے، تبلیغی جوڑ ہے، اجتماع ہے، تو میں اس کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو 3 ساتھی سوات میں ہیں، تو ان کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، توجہ سے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر ایک بات کروں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہ بولو۔ میں نے کہا یار، یہ جو 7-8 آدمی آپ کے تیار ہو جائیں گے اور جائیں گے، تو امریکہ جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے، تو اس پر تو لاکھوں روپے خرچ آئے گا۔ کہہ رہے ہاں۔ تو میں نے کہا طالبان کا میدان گرم ہے افغانستان میں، اور امریکیوں سے لڑائی چالو ہے، تو ان کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ پیسے ان کو دو، امریکہ میں کیا کرتے ہو، یہاں نفل پڑھو۔ تو انہوں نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا ہے، کریم صاحب جتنا خرچہ اس پر آتا ہے، اگر اس کا ڈبل میں ادھر بیچ دوں تو پھر جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، کہہ رہے بیچ چکا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ۔ تو یہ لوگ، یہ فیس بک پر جو سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کس کا موبائل ہے؟ جو سیکولر قسم، میری طرف توجہ کرو، یہ اس کو آف لائن کرو، پھر دے دو، میرے خیال میں بند ہو گئی۔ سیکولر لوگ، زیادہ عمرے مت کرو، غریبوں کو پیسے دو، مسجد میں سیمنٹ کی بوری نہ دو، غریب بیوہ کو جو نا پیسے دو۔ جو سیمنٹ کی بوریاں مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ غریبوں پر بھی بہت زیادہ صدقات کرتے ہیں، اور تو صرف باتیں کرتا ہے۔
تیرے پاس جو ٹچ موبائل ہے اس کو ختم کرو، چھوٹا موبائل لے لو، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو۔ تیرے بحریہ ٹاؤن میں خوبصورت گھر ہے، تم راجہ بازار میں کوئی چھوٹا گھر خریدو 2 مرلے کا، وہ بیچ کے غریبوں کو پیسے دے دو۔ اپنی گاڑی موبائل اور گھر نظر نہیں آتا ہے، لیکن جو دیندار لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، اس پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ مت کرو، غریبوں کے ساتھ امداد کرو، یہ دین کے دشمن ہیں، غریبوں کے دوست نہیں، یہ دین کے دشمن ہیں۔ کلس کو اور کو کنا پریدو ہے نا۔ نمازوں کی قضا کس طرح ہے؟ ادھر دیکھو، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں قضا نماز جائز ہے۔ 50 بھی 10 بھی 100 بھی بار ختم ہو گئی، صرف ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہو بس، سبحان ربی العظیم ایک بار کہو بس، قضا نمازیں ہوگی۔ عبد الرسول پر سلام پھیر دو۔ سفر میں بھی اس طرح کرو، گاڑی چالو ہے، تھوڑا سا ٹائم مل گیا، سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار، سبحان ربی العظیم ایک بار، عبد الرسول السلام علیکم جائے۔ کب؟ جب گاڑی کسی اور کی ہو، ریل گاڑی کا سفر ہو، جلدی ہو تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے ایسے جلدی مت کرو۔ سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع آرام آرام سے، سمجھ نہیں سمجھے؟ قضا نماز ہے، ہر نماز سے پہلے اور بعد میں جائز ہے۔ نیت دل سے کرنا چاہیے، منہ سے نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ اس طرح کہو، یا اللہ میری پہلی فجر، میری پہلی ظہر، پہلی کا لفظ کہو۔ اگر آپ کے اوپر 1,00,000 نمازیں ہیں، آپ نے 2 فجر پڑھ لیے، تو باقی جو نمازیں باقی ہے اس میں جو پہلا ہے وہ۔ اگر زکوٰۃ میں پیسے کے بجائے ہم سامان لے کر دے دیں، یہ ٹھیک ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس طرح کرتے ہیں، میں بھی اس طرح کرتا ہوں۔ عورتوں کو نہیں دیتا ہوں، میں بیووں کو دیتا ہوں، بہت دیتا ہوں، پیسے بھی بیچتا ہوں، اسی پیسے اکاؤنٹ بھیج دیتے ہیں، ان کو بھیج دیتا ہوں۔ لیکن عورت جس کا خاوند ہو اس کو آپ نے صدقہ اور خیرات نہیں دینا ہے۔ اس نے کپڑے خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، آپ نے اس کے خاوند کو دینا ہے یا سامان دینا ہے، ورنہ اس نے جنہیں کیا کرنا ہے؟ میک اپ کا سامان خریدنا ہے، سامان دو۔ پلاٹ آپ نے بیچا ہے، اس کے پیسے گھر پڑے ہیں، تو سال گزر جائے تو زکوٰۃ دو گے۔ عورت غسل کرے تو سونا اتارے؟ نہیں۔ انگوٹھی اتارے؟ نہیں۔ سونے کے ساتھ غسل ہو جاتا ہے؟ جی۔ اس کو ہلا دے۔ نام اسود رکھنا جائز ہے؟ جی۔ اسود بہت بڑے تابعی ہے، صحابہ سے، اسود تابعی کا علم صحابہ سے زیادہ تھا۔ واہ، اسود کالا، تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اس نیت سے کہ بہت بڑے تابعی تھے، اس نیت سے۔ عرش یہ نام مت رکھو، عرش نہ رکھو، عرش کا معنی ہے اوپر۔ وضو کر کے جسم کو تولیے سے صاف کرنا جائز ہے، حدیث میں آتا ہے، صاف بھی کیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کو تولیہ پیش کیا گیا تو حضور نے صاف نہیں کیا۔ بھائی اندر آ جاؤ، انگریز، ہلو انگریز اور مؤذن اندر آ جاؤ، انگریز کو لے آؤ، آج دے غرق مکہ تبلیغی، اندر لے آؤ، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر لے آؤ، ہاں آ جاؤ آ جاؤ۔ باہر بیٹھے ہوا ہے ہمارا مؤذن، باہر بیٹھا ہوا ہے، امام ترمذی ہے، اس کو سارے سوالات کے جوابات آتے ہیں۔ وہ جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہاں جا رہا ہے وہ؟ ہفتے میں 1 پونے گھنٹے کی مجلس ہے۔ وضو میں وضو کے اعضاء خشک بھی کیے ہیں، ایک بار تولیہ دیا گیا، ترمذی شریف کی روایت ہے حضور نے نہیں خشک کیے، تو خشک کرنا بھی جائز ہے اور خشک نہ کرنا بھی جائز ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ ہاں ہے، اس پر اجماع ہے۔ عورت دوپٹہ پہنتی ہے، مرد نہیں۔ عورت تو شلوار نیچے رکھے، مرد اوپر رکھے۔ عورت کے لیے آخری صف، مرد کے لیے پہلی صف۔ عورت کے لیے اذان اقامت نہیں، مرد کے لیے اذان اقامت۔ 50 فرق ہے یار، کیوں فرق نہیں ہے؟ حور، جو ہم کو آخرت میں حور ملے گی، اس سے ہم بستی ہم کریں گے؟ بتاؤ اس کو طے سوکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب تو وہ کس لیے ملے گی؟ صرف دیکھنے کے لیے؟ 80 سال سے زائد، یہ 80 سال ہے یا 80,000 ہے، زیادہ، ایک ہم بستری ہوگی، اور جیسے ہم بستری سے آپ فارغ ہو جائیں گے وہ دوبارہ پن پیک بن جائے گی، باقرہ بن جائے گی۔ ماشاءاللہ کتنا خوش ہو گئے تھے یہ تب جب اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کرو گے انشاءاللہ۔
موٹے فارم پر سجدہ کرنا، اگر آپ نے موٹے فارم پر سجدہ کیے، زمین کی سختی آپ کو محسوس نہیں ہوئی تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا. زمین کی سختی محسوس ہوئی. حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے، حیض والی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، بچہ دودھ پی رہے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، نیند میں طلاق نہیں ہوتی. تو اگر سجدہ آپ نے فارم پر کیا اور زمین کی سختی محسوس ہو گئی تو سجدہ ہو گیا، اور نہیں غلط ہے، فارم پر نہیں ہوتا. کیا عورت مسواک استعمال کرے؟ عورت کے لیے مسواک سنت ہے. بعض شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا ہوتا ہے، ہاں کھڑے ہو کر کھانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ لوگ اس طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں. تو بتاؤ جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں یا بیٹھ کر؟ تو بیٹھ کر کھانا یہ سنت مؤکد اور واجب کے قریب ہے. جو پروگرام کھڑے ہو کرو آپ اپنا کھانا کھا سکتے ہیں بیٹھ کر. اب تو سب جگہوں پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ، اسلام زندہ باد. ایک آدمی سعودی عرب جا رہا ہے، 2 تولہ سونا کسی کو دے دے اور اس سے 2 لاکھ روپے لے لے، واپس آئے گا تو سونا چوری ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ جواب: اگر آپ نے امانتاً اس کے ساتھ رکھا تھا سیکورٹی کے طور پر، اس سے چوری ہو گیا تو اس پر ضمان نہیں آئے گا اور آپ 2 لاکھ روپے دیں گے. لیکن اگر اس نے سستی کی ہے تو پھر اس پر ضمان آئے گا. اس دن ایک فتویٰ آیا ہمارے دوستوں کا، محلے والوں کا، تو گھر سے پیسے نکل گئے. میں باپ ہوں، یہ 2 بیٹے ہیں، میں نے اس کو 10 لاکھ روپے دینے تھے تو میں نے اس بیٹے کو دے دیے کہ تم 10 لاکھ اس کو حوالہ کرو. یہ کہتا ہے چور آ گیا ہمارے گھر سے 10 لاکھ روپے لے گیا. باپ کہتا ہے تمہارا سونا پڑا ہوا تو اس کو نہیں لے گیا، تمہارے پیسے پڑے ہوئے تو اس کو نہیں لے گئے، میرے 10 لاکھ اتنے گناہگار تھے اس کو لے گئے. لگڑا تو پیسے نکالو. تو میں نے کہا اگر واقعی سونا موجود ہے اور اس کے پیسے موجود ہے تو کل زمان رگڑا جائے گا. کیا جائے گا؟ ہاں، اس پر آئے گا. جنازے میں کتنے فرض ہے اور کتنے سنت ہے؟ دلی ونی تو استاد سر پکے. روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے، آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنا جائز ہے، ناک میں ناجائز ہے. یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ناک میں، کان اور آنکھ میں نہیں ٹوٹتا، چاہے دوائی ڈالو. کانوں پر خواب میں لمبے لمبے بال ہیں، پریشانی آنے والی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں، کچھ صدقہ دے دیں، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو محفوظ فرمائے. ایک شخص بیوہ سے شادی کرتا ہے، وہ فوت ہو گئی، تو کیا یہ آدمی اس کی بیٹی جو کسی اور سے ہے اس سے شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں. کیا زیارات کے لیے کربلا جانا جائز ہے؟ جائز تو ہے. نیت سیر کی کرو، قبر کی نہ کرو، ورنہ پھر ناجائز ہے. سیر کریں گے چلو وہ بھی دیکھ لیں گے تو جائز ہے. کن موقعوں پر سلام کرنا ناجائز ہے؟ علم کی مجلس ہو، جرگہ لگا ہوا ہو، لوگ کھانا کھا رہے ہوں، تلاوت کر رہا ہو کوئی آدمی، ذکر کر رہا ہو، مسئلہ بیان کر رہا ہو، کوئی آدمی ہم بستری کر رہا ہو، گھر کے اندر ہے، وہ مصروف ہے، اوپر سے آپ سلام کریں کمرے میں، اب بھائی کو، وہ کمرہ دروازہ بند ہے، اب تو سلام نہیں ہے نا. اسی طرح فقہ کا درس ہو رہا ہے، سلامک مکروہ علی من ستسمعہ، اس پر شعر امام شامی نے پیش کیا ہے. یاد کرو یہ عربی عبارت ہے تخصص والے ساتھی. سلامک مکروہ علی من ستسمعہ، آپ کا سلام کرنا مکروہ ہے ان افراد پر جو ان قریب تم سنو گے. مسلم، طالن، ذاکر فقہ، جو فقہ کا درس دے رہا ہو، جرگہ ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، کوئی آدمی اپنی تلاوت میں مصروف ہے، نفل میں مصروف ہے، نماز میں مصروف ہے، ہاں تو اس پر سلام کرنا نہیں. جو کھانا کھا رہا ہے اس پر بھی سلام نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں بھی کھانا کھانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ تو سلام جائز ہے. السلام علیکم. سلام کھانے والوں پر سلام نہیں ہے. لیکن علامہ شامی نے کیا کہا ہے بولو؟ اگر آپ کا ارادہ ہو کہ مجھے کھانے کے لیے بلائیں اور کھانے کا ارادہ ہو
تو پھر سلام السلام علیکم، اس کے اندر یہ پڑا ہوا ہے کہ ظالم مجھے بھی بلاؤ نا۔ نماز جنازے میں جوتے اتارنا چاہیے نہیں اتارنا چاہیے؟ جوتے پہن کر نماز پڑھو گے جنازے کا تو ثواب زیادہ ہے۔ باہر جوتا خشک ہو گیا پاک ہو گیا، تمام جوتوں میں جو باہر پڑے ہوئے نماز بھی جائز ہے جنازہ بھی جائز ہے۔ پیر اوپر نہ رکھو، پہن کے جنازہ پڑھو۔ اس پر غلاظت ہے، گیلی غلاظت ہے، گیلی پیشاب پاخانہ، تو پھر اوپر کھڑا ہونا جائز ہے، اتارنا بھی نہیں، اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اگر خشک ہو گیا، پیشاب پاخانہ لگ گیا اور خشک ہو گیا تو زمین خشک ہو گئی، پاک ہو گئی، جوتا خشک ہو گیا، پاک ہو گیا۔ مسلم شریف زکوٰۃ الارض یفسوہا، زکوٰۃ الارض یفسوہا، یہ عبارت رکھ لو مسلم شریف کی۔ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے، اس پر میں نے 2 ویڈیو بنائی ہے۔ ایک عورت کو آپ نے ایک طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو اگر آگے طلاق نہ دو اور عدت گزر جائے تو اگلی طلاق خود بخود واقع ہو جاتی ہے؟ کیا وہ 3 ہو جاتی ہے؟ کیا وہ فارغ ہو جاتی ہے؟ جواب یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ نے بیوی کو ایک طلاق دی، موت تک وہ ایک ہے، وہ 2 نہیں بنتی ہے۔ لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے، سنو میں بھی اس طرح کرتا ہوں، اس طرح کیا ہے۔ ایک آدمی کی بیوی کے ساتھ نہیں لگتی، بیوی سے جدائی چاہتا ہے، تو اس بات پر عمل کرو، سب کو بتاؤ، 1 طلاق دو 3 مت دو۔ بولو 1 طلاق دو 3 فائدہ۔ 50 سال بعد جرگہ کامیاب ہو گیا اور وہ آپ کے گھر آنا چاہے تو آ سکتی ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فائدہ۔ دوسرا فائدہ، جس عورت کو 1 طلاق ہو جائے، 3 ماہ والی عدت گزر جائے، وہ اگلی شادی کر سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ 3 طلاقیں دینا ضروری ہے، 1 شادی کی عدت کے بعد بھی اگلی شادی جائز ہے۔ اس لیے میں کھڑا ہو گیا تو آپ توجہ کریں۔ ہمیشہ کتنی طلاقیں دو؟ بولو سب کو بتاؤ۔ 1، کیا فائدہ ہے؟ واپس آ سکتی ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا فائدہ ہے؟ اگلی شادی بھی کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب اس کا کیا مطلب ہے کہ جامع مسجد، بس مسجد لکھنا چاہیے، تو جامع کا کیا مطلب ہے؟ جامع اس مسجد کے ساتھ ہوتا ہے جس میں جمعہ ہوتا ہو، جس میں جمعہ نہیں ہوتا ہو اس پر صرف مسجد لکھیں گے، جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کو جامع مسجد لکھیں گے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ کوئی سوال تھا؟ چلو سوال تھا۔ اچھا جی، پب جی کے گیم کھیلنا، پب جی گیم کھیلنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ کفر ہے، شرک ہے، وہ فتویٰ غلط تھا۔ اس میں بتوں سے مدد نہیں لی جاتی ہے۔ پاکستان میں جو گیم ہے، باہر ملکوں میں جو گیم ہے اس میں بتوں سے مدد لی جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو یہ کفر و شرک نہیں ہے، مکروہ بہر صورت ہے۔ وقت کا ضیاع ہے، پیسوں کا ضیاع ہے، نٹ کا ضیاع ہے، صحت کا ضیاع ہے، معدے کا ضیاع ہے، دماغ کا ضیاع ہے۔ میں آپ کو موبائل کا ایک نقصان بتاتا ہوں، ادھر دیکھو، آپ موبائل کے سامنے بیٹھ گئے 3 گھنٹے، تو آپ کا دماغ چل رہا ہے، پورا بدن ساکت ہے، اس سے دماغوں پر برے اثرات ہوتے ہیں، معدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ میں چونکہ دن کے لیے استعمال کرتا ہوں، میں 4 گھنٹے بھی بیٹھتا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد دوڑتا ہوں، دوڑ لگا کے پھر بیٹھ جاتا ہوں، دوڑ لگا کے پھر بیٹھ جاتا ہوں، تاکہ صحت پر اثرات نہ ہو۔ میرا جو موبائل ہے اس کے پیچھے میں نے ایک وہ لگایا، کارڈ لگایا ہوا ہے، وہ آپ رکھ لیں۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، دنیاوی یا وہ اگر استعمال کریں تو ایک کارڈ ملتا ہے، یہ سائنس ٹیکنالوجی والوں نے ایک کارڈ بنایا ہوا ہے، میرے پاس ہے، گھر میں ایک ہو تو کافی ہے، دفتر میں، پھر آپ کے سر پر درد نہیں ہوگا، مجھ سے آپ لے سکتے ہیں وہ کارڈ۔ تو اس میں یہاں رکھا ہوا ہے، تو یہ جتنی وہ ہے نا فریکوینسیز اور جتنی بجلی اور جو نا یہ جو وہ ہے شعاعیں ہیں، اس سے دماغ اور بدن اور طبیعت خراب ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کارڈ آپ لگا لیں تو وہ جو ویوز ہے اس کو کیا کہتے ہیں، فریکوینسی کے شعاعیں جو ہوتی وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی، وہ مجھ سے لے لو، فری نہیں، پیسوں بس مجھے کیا برا ہے۔
مفخورو 20-25 لاکھ کی کتابیں میں نے تم پر بانٹ لی، لیکن 28 سال سے جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب مجلس سے جانے کے بعد یہ ساری ریڈیو خالی ہو جاتی ہے، کوئی آدمی تھیلے میں 6 کیلے لے کر میری طرف واپس نہیں لوٹا ہے، سیدھے ادھر سے 28 سال ہو گئے، مجھے کسی نے تحفہ نہیں دیا ہے۔ اللہ تمہیں تباہ برباد نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور بھی برکت عطا فرمائے تاکہ آپ کے بیوی بچے خوش رہیں اور چاہے میں جیسے کرے آمین۔ قسم ملنگان دی دنیا کے شتا لیو بسکٹ فرانس کا ہے نہیں، لیو بسکٹ فرانس کا ہے نہیں، جھوٹ ہے۔ سجدہ سورہ فاتحہ 2 بار پڑھو تو سجدہ ساوا ہے، محبت میں 2 بار پڑھو تو سجدہ ساوا نہیں۔ کسی پر دم کرو تو اس میں شفا ہے، ہر آدمی دم کر سکتا ہے، مولوی کی ٹھیکیداری دم پر نہیں ہے۔ الفاتحہ لما قرئت، حضور نے فرمایا فاتحہ اس کے لیے ہے جو جس کے لیے اس کو پڑھے اس کے لیے ہے، چاہے سام کسی کو ڈس لے اس کے لیے بھی سورہ فاتحہ ہے، لیکن یقین ہونا شرط ہے۔ یہ پٹھان کا سوال بڑا اچھا ہوتا ہے، کیا یہ ایک سوال کر رہا ہے کہ مفتی صاحب میرے ایک ذہن میں ہمیشہ ایک سوال گھومتا ہے، نہ سوال دنیا کا ہے، نہ آخرت کا ہے، نہ قبر کا ہے، نہ اسلام کا سوال ہے، لیکن ایسا سوال ڈاکٹر صاحب ہونا چاہیے، ذرا تھوڑا سا چسکا ہو جاتا ہے۔ اگر 100 بچے اٹھا کر کسی جنگل میں رکھا جائے اور ان کو بہترین کھانا دیا جائے اور ان سے بات نہ کی جائے تو کیا جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ کون سی زبان بولیں گے؟ کیا ان کو کوئی زبان آئے گی؟ انشاءاللہ آئے گی، پشتو زبان آئے گی، روڑے والی، مٹکے میں روڑوں والی زبان۔ ہر 20 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہوتی ہے، بولو۔ وانا والے بھی پشتو بولتے، وزیرستان والے بھی اور ہم، لیکن خدا کی قسم میرے باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر 20 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہوتی ہے، تو وہ بھی کوئی زبان ایجاد کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ بھی اسی کا سوال ہے، استاد جی اگر 2 بچے پیدا ہو جائیں تو اس میں بڑا کون سا ہوگا اور چھوٹا کون سا ہوگا؟ جو پہلے پیدا ہو گیا وہ بڑا ہے، جو بعد میں پیدا وہ چھوٹا ہے۔ 2 بھائی ٹوینز جڑواں پیدا ہو گئے تو ان سے پوچھتے تم میں سے کون بڑا ہے؟ تو وہ بڑا والا کہتا میں اس سے 5 من بڑا ہوں، وہ اس طرح بول دیتا۔ مفتی صاحب جنت میں دن رات کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی اسی کا سوال ہے۔ جواب حدیث میں آتا ہے پردے لٹکا لیے جائیں گے، دن رات کا وہ نہیں ہوگا سسٹم، پردے لٹکا لیے جائیں گے، رات کا ماحول بن جائے گا۔ سبحان اللہ، میری اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ آپ کو اولاد دے دے۔ لفافے میں ولیمے میں لوگ پیسے دیتے ہیں، اگر لین دین پہلے سے نہ ہو تو جائز ہے۔ جو رشتہ داروں میں اس طرح دیتے ہیں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، ایسا احسان کسی پر نہ کرو کل زیادہ مانگو، ایسا مت کرو۔ تو آج کل جو دیتے ہیں سود ہے، اگر نہ دو تم کو آپس میں لڑتے ہیں۔ ہم نے چاکرا میں نماز پڑھی لاہور سے آ کر، چاکرا یہ آپ نے غلط، چکری آپ نے کہا، آپ کی نیت چکری ہوگی، غلط لگا ہے۔ تو چکری میں آپ قصر پڑھیں گے، جب تک موٹر وے کے اندر آپ ہیں تو آپ قصر پڑھیں گے، چکری میں بھی قصر ہے۔ آپ موٹر وے انٹرچینج سے اتر گئے تو پوری ہے، جب آپ انٹرچینج کے اندر ہو گئے تو قصر ہے۔ سب کو ہو سبحان اللہ۔ مفتی صاحب شادی میں لائٹنگ کروانا، کمرہ سجانا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں مستحب ہے۔ کمرہ بھی سجانا چاہیے اور لائٹنگ بھی کرنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے فوت کی نہیں ہوئی بڑی شادی ہے، جائز ہے۔ بینک کا منافع حرام ہے، اسلامی بینکوں کا جائز ہے۔ اگر حرام منافع آپ کو ملا تو چھوڑو مت، آپ نے توبہ کر لیا، چھوڑو مت، لے لو، بہن بھائی غریبوں کو دے دو۔ کیا وتر عشاء کی نماز کا حصہ ہے؟ جی حصہ ہے۔ اللہ خبردار، ان اللہ زاد علیکم صلاۃ الا وہی الوتر،
ومن لم یوتر فلیس منا. خبردار سن لو، اللہ نے آپ پر ایک اور نماز زیادہ کی ہے، وہ وتر کی نماز ہے، پڑھو. جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. 3 رکعت وتر ہے. انگریزی سال سے فائدہ لینا مہینوں سے بھی جائز ہے. قرآن میں الشمس والقمر بحسبان، اور قمری دونوں سے استفادہ کرنا جائز ہے. شمسی سال قمری سال سے 10 دن بڑا ہوتا ہے، 12 دن بڑا ہوتا ہے. انڈیا میں ایک لڑکی نے خودکشی کر لی، کیا وہ جہنم میں جائے گی؟ جی ہاں جہنم میں جائے گی. بڑی ہوشیار تھی. کیوں اس نے خودکشی کی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ پورا قصہ آپ کو معلوم ہوگا.